يا نفس إن لم تظفري انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم، شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے تمہارے درمیان بینکم العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے۔ کتنی انٹلیکچوئل بات ہے کہ شیطان اس کے ذریعے کیا کروانا چاہتا ہے؟ دشمنی۔ ظاہر ہے جوا ایک بندہ بار بار ہار رہا ہے، جس سے ہار رہا ہے اس کے لیے دشمنی نہیں آئے گی، قتل نہیں ہو جاتے اور مخبریاں کر کے چھاپے نہیں ڈلوا دیتے، دشمنی میں ڈلواتے ہیں۔ اور شراب میں بھی یہی ہے، شراب پیے ہوئے بندے کو تو ہوش ہی نہیں ہے، وہ بکواس کرے گا۔ بعض اوقات انسان بڑے کوئی تلخ موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا قریبی دوست جس نے نشہ کیا ہوا ہے اس کو گالی نکال دے، ہو سکتا ہے اس کو فائر ہی مار دے۔ تو دل میں نفرت ان دو چیزوں کی وجہ سے آ جاتی ہے، شراب اور جوئے کی وجہ سے۔ اور یہ دو کام وہ لوگ کرتے ہیں، وہ کامن ہے یہ کام کرنے والے لوگ، یہ کامن کام ہے جو ایک طرح کے لوگ کرتے ہیں، جو زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا نہیں کر سکتے اور شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جوا کیوں کھیلتا ہے وہ؟ یہ کوئی نشہ تو نہیں ہے، جلد از جلد امیر ہونے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، تو یعنی شارٹ کٹ۔ شراب کے کیس میں بھی شارٹ کٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ محنت نہیں کرتے، آپ خود ہی ٹون ہو جاتے ہیں کہ چلو یار کچھ نہیں، ہم اپنا جہاں نہیں بدل سکتے، اپنے اس جہاں کو بدل نہیں سکتے، تو ہم وکھرے جہاں میں جا کے داخل ہو جائیں۔ تو شراب پینے والا بندہ بھی، وہ آپ اس طرح سمجھیں کہ جو جوا کھیلنے والا ہے نا، وہ اس کبوتر کی مانند ہے جو بلی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور بلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور شراب پینے والا اس کبوتر کی مانند ہے جو بلی کو مار تو نہیں سکتا لیکن اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن بلی پھر بھی آگے اسے دبوچ لے گی۔ آنکھیں بند کرنے سے بلی نے کبوتر کو معاف تو نہیں کرنا۔ تو وائس ورسا ہے، اینڈ رزلٹ دونوں کے کیس میں سیم ہی ہے، شراب ہو یا جوا ہو۔ بٹر فیکٹس آف لائف کو جو لوگ فیس نہیں کر سکتے وہ ان دو چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا اکٹھا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنی ڈلوانا چاہتا ہے، بغض ڈلوانا چاہتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں روک دینا چاہتا ہے اللہ کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو باز آتے ہو کہ نہیں؟ یہ ہے دھمکی، یہ آخری حکم تھا۔ اس کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے بھی صحابہ کرام نے پھر شراب کے مٹکے توڑ دیے، مدینہ شریف کی گلیوں میں شراب بہا دی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے جب آ کے اپنے باپ کو بتایا نا، ابو طلحہ انصاری کو، کیونکہ ان کی جو ماں تھی نا ام سلیم، ان سے نکاح کر لیا تھا ابو طلحہ انصاری نے، تو یہ باپ ہی حضرت ابو طلحہ لگتے تھے حضرت انس بن مالک کے۔ تو وہ وہاں نشے کی حالت میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو آگے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب اسے حرام کر دیا، تو انہوں نے کہا جاؤ یہ مٹکے توڑ دو اور اسے بہا دو۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نہیں پیتے، کافروں کو بیچ دیتے، جس طرح ہمارے مسلمان باہر کے ملکوں میں سارا حرام کاروبار کر رہے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کر رہے ہیں، اور شراب کا سارا بزنس، سور کے گوشت کا سارا بزنس، اس میں میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہوئی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں جی سور کھانا حرام ہے، بیچنا تو حرام نہیں ہے، شراب پینی حرام ہے، بیچنی تو حرام نہیں ہے۔ جی آپ نے احادیث پڑھی ہو، قرآن کا مزاج سمجھا ہو، تو پھر آپ کو سمجھ آئے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ زنا کرنا حرام ہے، کروانا یا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا تو نہیں ہے۔ ان کے پاس مثال پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہیروئن کی جو اسمگلنگ کرنے والے بھی ہیں ہمارے، وہ فرنٹیئر کے پی کے طرف جو لوگ ہیں، یا افغانستان میں اب تو کافی کنٹرول ہو گیا، وہ پلی یہ لیتے ہیں کہ دیکھیں جی گدھا کھانا حرام ہے لیکن گدھے کی خرید و فروخت جائز ہے، گدھے کے گوشت کی خرید و فروخت تو جائز نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں یہ فرق ہے۔ ساڑھے لوگ بھی فون کہتے ہیں ہاں گال تو بڑی چنگی کی، دماغ نہیں تیرا کام کرتا، گال بڑی چنگی کی ہے۔ وہ تو پھر آپ کتے کا بھی اس طریقے سے معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن کتا رکھنا کب جائز ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے
شکار یا حفاظت کے بغیر کتا رکھا، اس کے نائب مال سے روزانہ 2 قیرات اجر کم ہو جائے گا، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، جو آلموسٹ 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے۔ اس کے وزن کے برابر کسی کی اگر نیکیاں ہوئیں تو روزانہ اس کے نامہ مال سے نکل جائے گی۔ وہ ایک باری احد پہاڑ نکلے گا تو پیچھے پلے کچھ نہیں رہنا، روزانہ لی تو گالی کوئی نہیں۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے تو کتے کی اجازت کب دی گئی؟ ان سرکمسٹانسز۔ تو گدھا چونکہ استعمال ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے، آج بھی استعمال ہوتا ہے، خچر استعمال ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے۔ اب ہوٹل والے کو گدھا دینا اور کہنا کہ میں زندہ گدھا دے رہا ہوں، اس کے مال اس کے ساتھ ہے، تو پھر وہ ہوگا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی کے کاموں میں مدد بھی نہیں کرنی، آپ کا کاروبار حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ کسی شراب خانے کے لیے آپ سے سیمنٹ، بجری، سریا، اینٹیں مانگی جا رہی ہیں پیورلی، تو آپ نہ دیں میرے بھائی، کیوں بے برکتی کرتے ہیں اس کام میں، آپ بالکل اس کا حصہ نہ بنیں۔ یا نجدیوں کی مسجد بن رہی ہے، وہاں آپ دے دیں، مسجد کسی کی بھی بن رہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے اللہ کو یاد کرنا سامنے۔ تو یہاں پہ سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔